قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن کریم پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہاری سفارش کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ سے دوستی، اللہ سے محبت، اللہ سے دل لگی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ اس کے بعد ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ 24 کے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی عبادت کا وقت کب ہے؟ فرمایا گیا 24 کے 24 گھنٹے۔ کیسے؟ مسلمان سوتے نہیں ہیں، مسلمان کھاتے پیتے نہیں ہیں، مسلمان اپنے تقاضے پورے نہیں کرتے، مسلمان کاروبار نہیں کرتے۔ کہا گیا سب کچھ کرتے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، دعا پڑھ کے سوتے ہیں، سونا بھی عبادت ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہم جو بھی کام کریں شریعت کے مطابق کریں، تجارت کریں شریعت کے مطابق کریں، معاملات طے کریں شریعت کے مطابق کریں۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر ہم 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے حلال روزی، رزق حلال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرائض کے بعد فرض ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں، میں جھولی اللہ کے سامنے پھیلاؤں تو میری دعائیں قبول ہو جائیں، میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اللہ میرے ان ہاتھوں کی لاج رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کھاؤ، اپنے مال کو پاک کرو۔ ہاں، جو رزق حلال نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، اگر ایک لقمہ بھی کھایا نا تو 40 دن تک اس کی عبادات، اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ جس کا بدن حرام مال سے بڑا ہو وہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سے رزق حلال طلب کرنا چاہیے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج میرے معاملات، آج دعاؤں میں رکاوٹ، آج میں آگے کو جانا چاہتا ہوں لیکن آگے جا نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں مال ایسا ہو جو شریعت کی نظر میں صحیح نہ ہو۔ اس لیے بھائی اللہ سے رزق بھی حلال طلب کرنا چاہیے۔ میرے 24 کے 24 گھنٹے اس انداز سے گزریں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں گزار کر دکھائے، صحابہ نے اس زندگی کو لے کر اپنی عملی زندگی بنائی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی زندگیاں نصیب فرمائے جیسے صحابہ نے حضور کو دیکھ کر اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔